عزیزان محترم، ہم نے علم کے موضوع پر گفتگو کرنا شروع کی ہے۔ آج ہم فقی امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی کتاب تنبیہ الغافلین سے علم کے بارے میں پڑھیں گے۔ امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 1100 سال پہلے ہوئے ہیں۔ 1100 سال پہلے آپ ہوئے ہیں، اور آپ سرکار کے رتبے اور مقام کا یہ عالم تھا کہ آپ اندازہ کریں، امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ سرکار اتنے عظیم بزرگ اور اتنے اللہ رب العزت کے محبوب اور برگزیدہ ہوئے کہ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر میرے اعمال نامے کو دیکھا جائے، میں نے جو زندگی گزاری، میرے اعمال کی جانچ پڑتال کی جائے، آپ کے تقوی کا یہ عالم ہے کہ امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم میرے اعمال نامے سے ابس کوئی فضول چیز نہیں ملے گی۔ میں نے اس طرح سے اپنی زندگی کو تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ گزارا ہے اور پھونک پھونک کے قدم رکھا ہے کہ قیامت کے دن میرے اعمال نامے سے کوئی بھی ابس فضول چیز نہیں ملے گی۔ عزیزان محترم، حضرت امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ آپ عظیم امام اور عظیم عالم ہوئے ہیں۔ امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی کتاب تنبیہ الغافلین سے میں علم کے بیان کو آج پڑھ رہا ہوں۔ حضرت قصیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ یہ دمشق کی جامع مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا، آپ سے ملا، اس نے بتایا، حضور میں مدینہ پاک سے آیا ہوں اور آپ سے آقا علیہ السلام کی حدیث سننے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اور کوئی غرض و غایت نہیں؟ اس نے کہا واللہ اور کوئی غرض و غایت نہیں۔ کسی سے کوئی لینے دینے کا معاملہ ہو، کوئی تجارت کی غرض ہو، کوئی قرض لینا ہو، کوئی عزیز رہتا ہو، وہ کہا حضور واللہ اور کوئی غرض و غایت نہیں، نہ کسی عزیز رشتہ دار کو یہاں ملنے آیا ہوں، نہ بغرض تجارت آیا ہوں، نہ اور کوئی غرض اور مقصد ہے، صرف اور صرف آپ سے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک سننے کے لیے آیا ہوں۔ کہاں سے؟ دمشق سے چل کر مدینہ پاک آئے۔ وہ دور تھا جب لوگوں کو علم کی قدر تھی، دور دراز کے سفر کر کے لوگ علم کی طلب اور علم کی پیاس سے آتے تھے۔ آج علم گھر گھر آ گیا، مگر نہ علم ہے نہ علم کی قدر ہے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ وہ مجھ سے آقا علیہ السلام کی حدیث سننے آیا ہے اور مدینہ پاک سے آیا ہے، اتنا سفر کر کے آیا ہے، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص آ، پھر میں تجھے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان عالی شان سناتا ہوں جو حضور کو فرماتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ کیا؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص
علم کے ارادے کے لیے، علم کی طلب میں فرمایا سفر کرتا ہے، اللہ کے راستے میں چلتا ہے کہ میں علم لے کے آؤں، دوسری بستی، دوسرے شہر، دوسرے محلے، دوسرے علاقے میں جاتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے، علم کے لیے جاتا ہے، علم کے لیے سفر کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کو جنت کے راستے پہ چلا دے گا۔ واہ واہ واہ، اللہ فرمائے گا اس راستے پہ چلا جا، وہ چل پڑے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ واہ واہ واہ۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ملائکہ طالب علم جو دین کا طالب ہو، قرآن کا طالب ہو، حدیث کا طالب ہو، تصوف، سلوک، فقہ کا طالب ہو، اللہ کی معرفت، اللہ کی شناسائی کے علم کا تمنائی ہو، متمنی ہو اور متلبی ہو، طالب ہو، فرمایا ایسا طالب علم جب چلتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ملائکہ خوش ہو کر اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے جاتے ہیں، اپنے نوری پروں کو طالب علم کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے نوری پروں کو بچھاتے جاتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا زمین و آسمان کی تمام مخلوقات، واہ واہ واہ، زمین و آسمان کی تمام مخلوقات، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا پانی میں رہنے والی مچھلیاں اور زمین پر چلنے والے حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، چونٹیاں، اور جنگلوں میں رہنے والے درندے جانور، فرمایا جنات، ملائکہ، تمام مخلوقات، فرمایا عالم کے لیے، طالب علم کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ واہ واہ، جو دین کا طالب ہے، یہ ایک دل کے اندر درد ہے، طلب ہے، پیاس ہے کہ زیادہ نہیں تو اتنی تو ہمارے اندر یہ پیاس پیدا ہو جائے کہ چلو جمعے کے دن ہی محبت سے آئیں اور کچھ نہ کچھ سیکھ لیں اور طالب علموں میں ہی ہمارا شمار ہو جائے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ بھلے جس عمر میں بھی ہو، جس طرح میرے یہ بھائی اشرف صاحب بڑی ہم سے محبت کرتے ہیں، ابھی مجھے بتا رہے تھے میں نے اب قرآن پاک پڑھنا شروع کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ علم پڑھتا ہو، قرآن پاک سیکھ رہا ہو، حدیث پڑھ رہا ہو، فقہ پڑھ رہا ہو، فرمایا ابھی درمیان میں ہی تھا اس کی وفات ہو گئی، یہ اس کو پڑھنے کا شوق تھا، محبت سے پڑھتا تھا، طلباء میں، علماء میں شمار ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ طالب علمی میں ہی وفات پا جاتا ہے تو قبر میں اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے میرے بندے کو جا کے قرآن پڑھاؤ۔ ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان۔ اب دیکھیں نا، میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا، آقا علیہ السلام کے فرمودات سنا رہا ہوں اور حضور کے صحابہ سے سنا رہا ہوں، ان صحابہ سے جنہوں نے حضور کا دیدار کیا، حضور علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضور کی مجلس میں بیٹھے۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ ہمارے آقا کی زبان سے جو نکلا وہ حق ہے، وہ حق ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا محبوب اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتا، وہ تو وہی کہتا ہے جو ہم وہی کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے کلام کی حقانیت کا یہ عالم ہے، یہ جو ہم حدیث پاک لکھتے ہیں اور پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس کی اصل یہ حدیث ہے۔ ایک شخص آقا علیہ السلام کو جو کچھ بھی فرماتے سنتا وہ لکھ لیتا، وہ لکھتا رہا۔ ایک دن کسی نے کہا یار تو ہر بات سرکار کی نہ لکھا کر، کسی وقت بندہ غصے میں ہوتا ہے، کسی وقت خوشی میں ہوتا ہے، کسی وقت کیسی طبیعت ہوتی، کسی وقت کیسی طبیعت ہوتی ہے، تو بندہ خوشی میں ہوتا ہے تو نہ کہنے والی بات بھی کہہ جاتا ہے، غصے میں نہ کہنے والی بات منہ سے نکل جاتی ہے، تو ہر بات لکھ لیتا، نہ لکھا کر۔ تو اس بندے کے کہنے پر اس صحابی نے لکھنا چھوڑ دیا۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ میں سرکار کے سامنے بیٹھ کے لکھتا تھا، اگر لکھنا غلط ہوتا تو جناب خود ہی فرما دیتے ہو، کیوں لکھتا ہے، نہ لکھا کر۔ پھر اگر میں نے اس کے کہنے پر لکھنا چھوڑنا ہی تھا تو کم از کم میں سرکار سے پوچھ ہی لیتا۔
پھر اس نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، آقا ایسے ایسے میں آپ کی مجلس میں بیٹھتا، جو کچھ سنتا لکھ لیتا تھا، یا رسول اللہ اس بندے نے مجھے منع کر دیا، میں منع ہو گیا۔ کس نے کہا کسی وقت بندہ خوشی میں ہوتا ہے، کسی وقت غصے میں ہوتا ہے، نہ کہنے والی بات منہ سے نکل جاتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے جب اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے کہنے پر میں نے لکھنا چھوڑ دیا، اب آپ فرمائیں لکھا کروں کہ نہ لکھا کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ شخص بلا جھجک لکھا کر، میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نکل ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے میری ذات کو معیار حق بنایا ہے، میں نبی خدا ہوں، میری زندگی کو اللہ نے لوگوں کے لیے اتباع کا ذریعہ بنایا ہے، میری اس سیرت کو، میرے قول فعل کو اللہ پاک نے لوگوں کے لیے اسوہ بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے۔ اگر میری ذات میں کوئی کمی کجی ہوتی تو اللہ پاک میری زندگی کو لوگوں کے لیے اسوہ بناتا، اتباع کا ذریعہ بناتا، میرے اوپر اللہ اپنا قرآن نازل کرتا۔ پیغمبر کی ذات پر ہر وقت اللہ کی حفاظت کا پہرا ہوتا ہے۔ تو سرکار پاک نے فرمایا جو کچھ میری زبان سے نکلے وہ لکھ لیا کر کہ خدا کی قسم میری زبان سے سوائے حق کے اور کچھ نکلتا ہی نہیں۔ اللہ نے میری ذات کو معیار حق بنایا ہے۔ تو اس محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات سنا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے پھر عالم کی عابد پر فضیلت بیان کرتے ہوئے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم کی عابد پر، جو نرا عابد ہے، عبادت کرتا ہے، ہمہ وقت تسبیح پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، مگر ہے بے علم، علم نہیں رکھتا، عابد ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو جاہل عابد ہے، فرمایا اس پر عالم کو ایسے ہی فضیلت حاصل ہے، اور صرف ایک عابد پر نہیں، ماں جتنے جاہل عابد ہیں ان پر عالم کو ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے 14ویں کی رات کے چاند کو ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ 14ویں رات کے چاند کو ستاروں پر فضیلت حاصل ہے، ایسے فرمایا عالم کو عابد پر فضیلت حاصل ہے۔ پھر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انبیاء اپنی وراثت میں درہم و دینار نہیں چھوڑتے، نبیوں کی وراثت میں درہم و دینار نہیں ہوتے، انبیاء کی وراثت علم ہے، اور فرمایا یہ علم جن کو نصیب ہوا ہے وہی تو نبیوں کے وارث ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور فرمایا وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو انبیاء کی وراثت سے وافر حصہ ملا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ 2 حریث ایسے ہیں، 2 حریث، حرص ہوتا ہے نا کسی کو، 2 حریث ایسے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ نمبر 1 فرما طالب علم، جتنا مرضی پڑھ لے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ کہتا ہے یہ بھی پڑھ لوں، یہ بھی پڑھ لوں، یہ بھی پڑھ لوں، اور ساری زندگی بندہ طالب علم ہی رہتا ہے۔ جتنا مرضی پڑھ لے وہ اپنے آپ کو علم کے دریا کے کنارے پہ کھڑا ہوا ہی پاتا ہے، وہ میں تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جب تک آپ سمجھیں گے کہ میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، طالب علم کے طالب رہیں گے، علم کی پیاس رکھیں گے، علم کی تمنا کریں گے، اور سمجھیں گے ابھی میں کچھ بھی نہیں بنا، اور علم کی پیاس میں رہیں گے، محنت کریں گے، طلب کریں گے، تب تک آپ کو علم ملتا رہے گا، ملتا رہے گا، ملتا رہے گا۔ جس دن آپ کے دل کے اندر شیطان نے یہ تکبر ڈال دیا کہ تو بڑا عالم ہو گیا ہے، اس دن اس کا علم بند ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اپنے کہہ دیا میرا دماغ میرا دل میں علم سے بھرا ہوا ہے۔ تو بھرے ہوئے برتن میں اور نہیں ڈلتا، جو کہے میں کچھ نہیں جانتا اللہ پھر اس کو اور دیتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ علم ایسی چیز ہے آپ ساری زندگی پڑھتے رہیں، ختم نہیں ہوتا۔ اور سرکار نے حکم دیا، فرمایا ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم پڑھو، علم حاصل کرو۔
کبھی بھی علم سے تعلق نہ چھوڑو. ایسی ایسی نایاب باتیں، ایسے ایسے گوہرے نایاب آپ سنیں گے، ایسے ایسے موتی سنیں گے، آپ کو وجد ہو جائے گا اور آپ کا جی چاہے گا کہ میں اس وقت تک سو ہی نہ ہوں کہ جب تک کسی کتاب کا کوئی باب نہ پڑھ دوں یا تھوڑی دیر کسی عالم کی مجلس میں نہ بیٹھ لوں. تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن مسعود فرماتے ہیں طالب علم کا پیٹ نہیں بھرتا، نمبر 2 طالب دنیا کا پیٹ نہیں بھرتا. جس کے دل کے اندر دنیا کی ہرس، دنیا کے مال کی ہرس پیدا ہو گئی ہے. آقا علیہ السلام نے اس طرح فرمایا کہ بندہ کہتا ہے یا اللہ یہ جو وادی نظر آ رہی ہے نا پہاڑی، کاش یہ سونے کی ہو جائے، کاش یہ سونے کی ہو جائے. اللہ پاک اس کو سونے کا کر دیتا ہے. آگے اس کو ایک اور وادی نظر آتی، کہتی یا اللہ کاش یہ بھی کبھی سونے کی ہو جائے. اللہ وہ بھی سونے کی کر دے تو آگے ایک اور وادی آئے گی، کہے گا یا اللہ کبھی یہ بھی سونے کی ہو جائے. سرکار نے فرمایا بندے تیرا پیٹ نہیں بھر سکتا، اس کو قبر کی مٹی بھرے گی. تو سرکار نے فرمایا 2 حریص ہیں، ایک علم کا حریص ہے، ایک دنیا کا حریص ہے. تو فرمایا دونوں فرمایا مرتبے اور مقام میں برابر نہیں ہیں. فرمایا جو طالب علم ہے وہ چونکہ اس کا دل بھرتا نہیں علم پڑھ کر، ہر وقت علم کی پیاس ہے، طلب ہے، پڑھتے جا رہا ہے. ماں جیسے جیسے علم کا حریص، علم کا طالب علم پڑھتے جا رہا ہے ویسے ویسے وہ مولا کے قریب ہوتے جا رہا ہے. اور جو دنیا کا طالب ہے، جیسے جیسے اس کے پاس دنیا آتی جا رہی وہ مولا سے دور ہوتا جا رہا ہے. اس میں سرکشی آتی جا رہی ہے، وہ دنیا میں مگن ہوتا جا رہا ہے. تو یہ دنیا اور علم میں فرق بیان کیا. پھر عزیزان محترم اللہ پاک نے خود فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں. علم کا یہ کمال ہے. پہلی بات ہے آپ کے پاس علم ہو. علم جب آپ کوئی گناہ کرنے لگیں گے، برائی کرنے لگیں گے، علم آپ کو آواز دے گا ایسا نہ کر، ایسا کرنے سے تیرا مولا ناراض ہو جائے گا، یہ اس گناہ کی سزا ہے، یہ سزا ہے. علم آواز دے گا، اللہ پاک اس کو بچا لے گا. اگر شامت نفس سے اس سے گناہ ہو ہی جائے تو جاہل اور عالم میں یہ فرق ہے. اگر اس سے خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، لغزش ہو جائے تو صاحب علم بندہ جو ہے اس کا علم اس کو آرام سے بیٹھنے نہیں دیتا، ہر وقت اس کو کہتا رہتا ہے تو نے یہ خطا کی ہے، موت آنے والی ہے، قبر میں تو نے جانا ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، توبہ کیوں نہیں کر رہا ہے، یہ خطا چھوڑ کیوں نہیں دے رہا ہے. علم کا یہ کمال ہے کہ بندے کو اس گند سے نکال کے لے آتا ہے. بندے کے پاس علم ہو، علماء فرماتے علم ہو تو علم پہلی بات تو ہے خطا کرنے نہیں دیتا. اگر ہو جائے، چونکہ انسان سراپا خطا ہے، انسان بنا ہی نسیان سے. حضور داتا صاحب فرماتے ہیں نسیان کا معنی بھول ہے. انسان کی جبلت اور فطرت کے اندر اللہ نے بھول نہ رکھا ہے. جو بھولتا نہیں وہ تو پھر فرشتہ ہے، جو انسان ہے وہ بھولے ہی بھولے. اللہ نے فرمایا تمہارا باپ آدم علیہ السلام دیکھ لو، اول الانسان اول النسیان، پہلا ہی انسان اور پہلے سے ہی بھول ہو گئی. ہم نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا. وہ پھر بھول گئے. فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ان کا ارادہ نہیں تھا، وہ بھول گئے. تو انسان کی فطرت کے اندر بھولنا ہے. اور حضور داتا صاحب نے انسان کا دوسرا مادہ یہ بیان کیا، فرمایا انس، انسان انس سے بنا ہے. انس معنی ہوتا ہے محبت کرنا، چاہنا. فرماتے ہیں انسان کی جبلت کے اندر، فطرت کے اندر انس بھی ہے اور خطا بھی ہے. ماتے کبھی یہ دنیا کی محبت میں روح کھو جاتا ہے کہ اس سے خطا ہو جاتی ہے. اور فرمایا بندے کو سراپا خطا بنایا اور اس کی اپنی ذات سراپا عطا ہے. اس نے کہا بندے تیری فطرت میں ہے، تو بار بار بھولے گا،
بار بار خطا کرے گا، اور میری فطرت اور شان ہے، میں بار بار معاف کرتا رہوں گا۔ تو جاہل اور انسان میں فرق بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ سراپے جہل ہیں، جاہل ہیں، آپ بھٹک گئے، راہ حق سے پھسل گئے ہیں، شیطان آپ کو بہکا کے لے گیا ہے، تو 100% واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہے، 100% امید نہیں ہے۔ مگر علم ہے تو 100% امید ہے، آپ واپس پلٹ آئیں گے۔ ایک دن ضرور آئے گا کہ آپ کا علم آپ کو مولا کے دربار میں گرا دے گا۔ اور ادھر پھر یہ عالم ہے کہ بندہ جب سچے دل سے گر پڑے، میں معاف کر دیتا ہوں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، تو اللہ پاک نے خود فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں۔ آپ کے پاس جتنا زیادہ علم ہوگا اسی قدر آپ اللہ سے زیادہ ڈریں گے۔ اور جو بندہ اپنے علم پر عمل نہیں کرتا ہے وہ جاہلوں سے بھی بدتر ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، سرکار نے فرمایا، جو نہیں جاننے والا، جو بے علم ہے، اگر اس سے خطا ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک ہلاکت ہے، علم ہو اور پھر خطا کرے تو اس کے لیے 7 گنا ہلاکت ہے، یعنی 7 گنا زیادہ اس کے لیے گناہ اور سزا ہے۔ تو عزیزان محترم، علم کا یہ کمال ہے کہ علم سے جس قدر آپ زیادہ عالم ہوتے جائیں گے، آپ کو جس قدر زیادہ اللہ کی معرفت نصیب ہوگی، شناسائی نصیب ہوگی، اللہ کی ذات کا علم آئے گا، اسی قدر آپ کا ڈر بڑھتا جائے گا، ڈر بڑھتا جائے گا۔ اور جس قدر زیادہ ڈر بڑھتا جاتا ہے وہ اسی قدر زیادہ مولا کے قریب ہوتا جاتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا، بخاری شریف میں آتا ہے، فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، میں تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوں، پہچان رکھتا ہوں، شناسائی رکھتا ہوں۔ فرمایا چونکہ تم سب سے زیادہ اللہ کی ذات کی معرفت مجھے ہے، فرمایا یہی وجہ ہے تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی میں مصطفیٰ ہوں۔ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ پھر جاہل اور عالم میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جو جاہل آدمی ہے، بے علم ہے، بے عمل ہے، اس کے ساتھ شیطان کا جھگڑا ہی نہیں ہے۔ بڑی توجہ کرنا، خاص بات کہہ رہا ہوں، اس کے ساتھ شیطان کا جھگڑا ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے یہ تو پہلے ہی میری جماعت کا بندہ ہے، اس کو کیا کہنا ہے۔ آپ جس قدر زیادہ صاحب علم ہوتے جائیں گے، جس قدر زیادہ صاحب عمل ہوتے جائیں گے، اسی قدر شیطان آپ کا دشمن ہوتا جائے گا، آپ کے پیچھے پڑے گا، اس کو آپ کی فکر ہوگی۔ ہم کہتے نہیں لو جی داڑھی رکھی ہوئی ہے جی، مولوی صاحب ہے جی، فلاں صاحب ہے جی، یہ کر دیا۔ بھائی گناہگار دنیا دار سے تو اس کا جھگڑا ہی نہیں ہے، اس کا تو جھگڑا ہی اس سے ہے جو نیکوکار ہے۔ تو جس قدر زیادہ آپ عالم ہوں گے، بعمل ہوں گے، نیک ہوں گے، صالح ہوں گے، جس قدر آپ کا علم، تقوی، عمل بڑھتا جائے گا، شیطان اسی قدر زیادہ طاقتور ہو کے آپ کے سامنے آتا جائے گا، سامنے آتا جائے گا۔ اور ہرگز نہ بھولیں ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، ازل سے اس کی انسان کے ساتھ دشمنی ہے۔ جب سے اللہ نے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال کے اپنی بارگاہ سے نکالا ہے، تب سے یہ انسان کا دشمن ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ موت کے وقت رو رہے تھے۔ بیٹوں نے کہا ابا جی کیا بات ہے، آپ موت سے ڈر رہے ہیں؟ آپ تو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے متقی برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے محبوبوں میں سے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل نے فرمایا بیٹے موت سے نہیں ڈر رہا، ڈر اس بات پہ رہا ہوں کہ موت کا وقت قریب آ گیا ہے، موت کی گھاٹی کے اوپر سے گزرنا ہے اور ایمان سلامت لے کے گزرنا چاہتا ہوں۔
ازلی دشمن شیطان گاز لگا کے کھڑا ہے کہ اس کا ایمان چھین لوں، اور میری کوشش ہے اس ظالم سے ایمان بچا کے لے جاؤں۔ اے میرے بیٹے، جب تک ایمان شیطان سے بچا کے نہیں لے جاتا تب تک کاہے کی خوشی ہے، رو اس لیے رہا ہوں پتہ نہیں کیا بنے گا۔ آپ نے فرمایا جب سے بندے کا شعور بیدار ہوتا ہے تب سے لے کے اور خاتمہ بالایمان جب تک نہیں ہو جاتا تب تک انسان کی شیطان کے ساتھ لڑائی ہے۔ ہرگز کوئی نہ بھولے، جس قدر زیادہ آپ نیک ہوں گے، صالح ہوں گے، وہ اور حربے استعمال کرے گا آپ کو گمراہ کرنے کے۔ یہ بڑی چیزیں آئیں گی، آپ سنیں گے۔ جو گناہ نہ کرے پھر اس کے دل کے اندر ڈالتا تو بڑا نیک ہے، تو بڑا صالح ہے، بڑا تہجد گزار ہے، بڑا سخی ہے، اس کو اس طرح برباد کر دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، کمال بات سناؤں گا، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ سرکار کی کتاب تنبیہ الغافلین سے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بصرہ کی مسجد میں آیا، بصرہ کی مسجد میں فرماتے جب بصرہ کی مسجد میں آیا تو میں نے دیکھا اسود بن سرے یہ بیٹھے تھے مجلس میں، اور نمازی آگے بیٹھے تھے اور یہ ذکر کر رہے تھے، اور ان کے عقب میں تھوڑا فاصلے پہ ایک مجلس ہو رہی تھی علماء فقہا کی، جو علم پڑھ اور پڑھا رہے تھے۔ حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں میں نے ان دونوں مجلسوں کے درمیان میں نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کے میرے دل میں خیال آیا کہ میں اسود بن سرے کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، کہ ذکر ہو رہا ہے، پھر دعا ہوگی، دعا میں شریک ہوں گا۔ پھر میں دل میں خیال آیا نہیں، وہ جو علماء فقہا کی محفل ہو رہی ہے جہاں پڑھا رہے ہیں اس محفل میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں کہ کوئی علم کی بات کان میں پڑ جائے گی۔ کہتے مگر پھر میں کسی مجلس میں بھی نہ بیٹھا اور اٹھ کے دعا کر کے گھر آ گیا۔ حضرت محمد بن سیرین جو تعبیر الرؤیا کے امام ہیں، جن سے امام اعظم ابو حنیفہ جیسے لوگ جا کے اپنے خواب کی تعبیر لیتے تھے، تعبیر الرؤیا کے امام ہیں، آپ فرماتے ہیں جب میں دونوں مجلسوں میں نہ بیٹھا، نہ ذکر کی محفل میں نہ علماء فقہا کی محفل میں، اور بغیر بیٹھے گھر آ گیا، اس رات جب میں سویا تو کسی نے مجھے آ کے کہا اے محمد بن سیرین تو نے علم کی مجلس کو ایسے ہی سمجھا، خدا کی قسم اگر علماء فقہا کی مجلس میں تو جا کے بیٹھتا تو تو اپنی آنکھوں سے دیکھتا جبرائیل علیہ السلام بھی ان کی محفل میں بیٹھ کے سیکھ رہا۔ حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں باطناً روحانیتاً کشفاً، اللہ کی بارگاہ سے علم کی مجلس کی شان مجھے بتائی گئی کہ تو اگر علماء کی محفل میں جا کے بیٹھتا تو تو دیکھتا جبرائیل بھی وہاں بیٹھے ہوئے تجھے نظر آتے۔ یہ علم کی شان ہے۔ اور عزیزان محترم، بس آخری حدیث پڑھ رہا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایسے لوگوں کو دیکھنا پسند کرے جس کا جی چاہے کہ میں ایسے بندے کو دیکھوں، ایسے لوگوں کو دیکھوں جو دوزخ سے آزاد ہیں، جو لوگ دوزخ سے آزاد ہیں، دوزخ سے آزاد لوگوں کو اگر کوئی دیکھنا چاہے تو حضور نے فرمایا میرے دین کے طالب علموں کی زیارت کر لے۔ جو دین کے طالب علم، علماء نہیں، میں جو دین کے ابھی طالب ہیں ان کی زیارت کر لے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے دوزخ سے بری کر دیا ہے۔ آگے آپ سنیں گے آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا قیامت کے دن ایک عالم کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، اللہ پاک فرمائے گا عالم تو کیا سمجھتا ہے میں نے تجھے علم ایسے ہی دیا تھا، میں تجھے دوزخ سے بچانا چاہتا تھا، عنایتوں کے گھر میں پہنچانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے تجھے اپنا نور علم دیا تھا۔ اور فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ، سرکار نے فرمایا جو بندہ
उलमा के दरवाज़ों के चक्कर लगाता रहता है कि मुझे इल्म की कोई बात मिल जाए। फरमाया लोगों याद रखो, अल्लाह पाक उस बंदे को हर हर कदम पर एक एक साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। उसके जितने कदम उठ के जाते हैं इल्म की मजलिस में जाने के लिए, इल्म की तलब में, मैं उसके हर हर कदम पर एक साल की इबादत का सवाब मिलता है। और अल्लाह उस तालिबे इल्म के लिए उसके एक एक कदम पर उसके लिए बहेश्त में एक शहर आबाद करता है। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब बंदा तालिबे इल्म दीन का तालिब जब चलता है, फरमाया उसके कदम जैसे जैसे जमीन पे पड़ते हैं जमीन भी उसके लिए इस्तिग़फ़ार करती है। मौला के बंदा तेरे दीन का, तेरे कुरान का, तेरे महबूब की हदीस का तालिब है, इसके हर हर कदम पर इसके गुनाह माफ़ फरमा। और फरमाया मलाइका शहादत देते हुए कहते हैं ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने दोज़ख से आज़ाद कर दिया है। दोस्तों अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी दीन का सच्चा तालिब बनाए और इल्म पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।